اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل۔ آپ دیکھ رہے ہیں RYQ TV کی اسکرین پہ پروگرام ضابطہ حیات، اور اس پروگرام کے مرکز و محور روح رواں جناب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی آج بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب مزاج گرامی، ناظرین آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے نماز اور قرآن و سنت۔ آپ جانتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو مخاطب ہو کر نماز کا حکم صادر فرمایا۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت کے ارشادات میں کہیں رکوع کی تلقین ہے، کہیں رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کی تلقین ہے، کہیں سجود کی تلقین ہے، یہاں تک کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہمیں سنائی دیتا ہے، اور مومن کی معراج جب وہ سجدے میں جاتا ہے۔ ہم نے یہ بھی سنا اولیاء کاملین جب نماز پڑھا کرتے تو عرش معلیٰ پہ ان کے مصلی بچھا کرتے تھے، کیونکہ وہ اس کیفیت میں ہوتے تھے، وہ فرش پر مصلی بچھاتے تھے لیکن نمازیں ان کی عرش پر ہوا کرتی تھی، کیونکہ ان کو نماز میں وہ لمحہ میسر آ جاتا تھا کہ جس میں وہ اپنے خالق حقیقی کے قرب کو پا لیتے تھے۔ اللہ رب العزت کے کہہ لیں کہ تخیلات میں ہی صحیح مگر وصل کی لذتوں سے آشنا لوگوں نے نمازوں کا صحیح حق ادا کیا ہے۔ آج بھی اس دور حاضر کو ضرورت اس امر کی ہے کہ نماز میں جو انہماک سے محرومی ہے، آج جو نماز میں ہماری توجہ در بدر ہے، ہمیں اللہ رب العزت اپنا قرب اپنے بندوں کو نماز کے خاص لمحوں میں عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی وہ توجہات عطا فرمائے کہ ہم بھی اس کا قرب حاصل کر سکیں نماز میں۔ بہرحال آج اہمیت پر اس کے موضوع کے تعارف پہ بھی میں ڈاکٹر صاحب سے آغاز کرنے جا رہا ہوں، اور پھر ترک نماز کی سزا پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ تمام انبیاء کرام کے حوالے سے ملتے ہیں اذکار قرآن مجید میں کہ وہ نماز پڑھا کرتے، یہ بھی ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے، اور بہت سی باتیں۔ نماز استخارہ بھی آج میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، کیا اس کی اہمیت ہے اور کیا اس کا حکم ہے۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، نماز اور قرآن و سنت، اس موضوع کا تعارف میں چاہتا ہوں ہو جائے تھوڑا آپ کے الفاظ میں، پھر اس کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نماز اور قرآن و سنت کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، اور موضوع اپنی اہمیت کے حوالے سے نہایت اہم اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق اپنی عبادت کے لیے فرمائی ہے۔ ویسے تو پروردگار عالم کی تمام ہی مخلوقات، چاہے وہ جنات ہوں، ملائکہ ہوں، آسمان و زمین اور پروردگار عالم کے تمام تر عالمین میں پیدا کردہ اس کی مخلوقات ہوں، یہ تمام کی تمام مخلوقات پروردگار عالم کے سامنے سجدہ ریز ہی ہیں۔ لیکن جب آپ خاص طور پر تخلیق انسان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے انسانوں اور جنات کی تخلیق کا مقصد یہ بیان کیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا کہ میں نے نہیں پیدا کیا جن و انس کو۔ اور یاد رکھیں کہ جب نیگیٹو ڈٹرمنیشن کے بعد افرمیشن کی جاتی ہے، جیسے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جی، لا الہ الا اللہ، تو اللہ تبارک و تعالی جب نفی کے بعد اثبات فرماتا ہے تو یقینی طور پر اس کی اہمیت میں بالکل اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور کیا؟ تو فرمایا کہ میں نے جن و انس کو تخلیق نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ سبحان اللہ۔ تو گویا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور سلمان ان تمام تر عبادات میں جو سب سے اہم ترین عبادت ہے وہ صلاح یعنی نماز ہے۔ ٹھیک ہے، اور آج فرض کی حیثیت بھی ہے اس کو، اور یعنی اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جس عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا، اس عبادت میں سب سے اہم ترین عبادت کے جو کسی بھی حالت میں پروردگار عالم نے اپنے بندوں کے لیے یعنی ان کو اس میں چھوٹ جو ہے وہ عطا نہیں فرمائی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ تقریباً قرآن مجید میں 64 مرتبہ صرف لفظ صلاح ذکر ہوا ہے، جی، اور متعدد مقامات پر 30 سپارے 64 مرتبہ، یعنی صرف لفظ صلاح جسے آپ نماز کہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اس کے علاوہ متعدد مقامات پر، یعنی کوئی تعداد ہم جس میں یعنی یصلون اور یصلی اور کئی 100 مرتبہ، جی کئی مقامات پر پروردگار عالم نے نماز کا ذکر اس انداز سے فرمایا۔ تو گویا کہ اگر ہم خاص طور پر قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو قرآن پاک میں کہیں اقامت صلاح کی بات کی گئی ہے کہ نماز کو قائم کرو، یعنی اسٹیبلشمنٹ آف صلاح، نماز کی اقامت۔ ٹھیک ہے۔ کہیں محافظت کی بات کی گئی کہ نماز کی حفاظت کرو، بالکل ٹھیک ہے۔ تو گویا کہ ایک طرف ہمیں اقامت صلاح یعنی نماز کی اقامت کا حکم ہے، ٹھیک ہے، دوسری طرف ہمیں نماز کی حفاظت کا حکم دیا گیا۔ صحیح۔ پھر فرمایا کہ ہمیں نماز کا حکم دیا گیا ہے، یعنی امر بالصلاح، کہ نماز کا حکم بھی دینا ہے۔
پھر استعانت بالصلاۃ، نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ندا الی الصلاۃ یعنی نماز کی طرف بلانا، پکارنا، جسے اذان کہتے ہیں کہ کالنگ فار پریئر، آپ کسی کو نماز کے لیے تمام اہل ایمان کو آپ بلاتے ہیں، تو گویا کہ قرآن مجید میں نماز کی طرف جو ندا ہے یعنی اذان، اس کا بھی ذکر کیا گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی طرف آنے کا بھی ذکر کیا ہے کہ نماز کی طرف آنے کو ابھی ہم آگے دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے قرآن مجید میں کہ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، فرمایا کہ جب انہیں نماز کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ نماز کی طرف نہیں آتے مگر اس حالت میں کہ جیسے ایک لیزی، ایک بہت ہی سست اور کاہل قسم کا انسان ہوتا ہے، تو اپنی یعنی ایک سستی کے باعث وہ نماز کی ادائیگی میں تاخیر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح سے فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ کہہ کر نماز کی طرف یعنی جلدی کرنے کا بھی ہمیں حکم دیا گیا۔ تو گویا کہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر مختلف طریقوں سے نماز کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا، نماز کی فرضیت کو بیان کیا گیا، اور بار بار یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ اگرچہ قرآن مجید میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر اوامر اور نواہی یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس کا ذکر قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ہے کہ یہ کام کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، اور سلمان قرآن مجید میں اگر ایک حکم ایک بار دے دیا جائے تو تب بھی اس کی یعنی اہمیت ہم پر واضح ہوتی ہے، لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ قرآن مجید میں جو تخلیق انسانی کا مقصد ہے عبادت، اور اس عبادت میں جو سب سے اہم ترین عبادت کی فارم ہے وہ نماز اور صلاح ہے، اسی لیے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اسے مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں نماز جنازہ کا ذکر ہے، نماز قصر کا ذکر ہے، نماز خوف کا ذکر ہے، 5 وقتہ نمازوں کا ذکر ہے، نماز تہجد کا، قیام اللیل کا پروردگار عالم نے ذکر کیا، اور خاص طور پر اپنی احتیاج اور ضرورت کے وقت اللہ رب کریم نے نماز کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کا حکم دیا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی آج اسی موضوع پر، اور اگر ممکن ہوا تو شاید چند نشستوں میں ہم نماز کی اہمیت پر قرآن و سنت کی روشنی میں بات کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر میں ایک امپورٹنس کے حوالے سے ہی سوال کروں آپ سے، اہمیت ایک فزیکل امپورٹنس ہوتی ہے، اسپریچول ڈائمنشن سے بھی اس کو دیکھیں، دونوں طرف، ایک طرف حکام خداوندی ہے، سنت ہے، اور نماز کی اہمیت کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ سلمان، جس طرح میں نے گفتگو کے آغاز میں بھی کہا کہ اللہ رب کریم نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی آپ اندازہ کیجئے زندگی کہ آمد برائے بندگی، بالکل ٹھیک۔ تو انسان کی زندگی کا مقصد عبادت ہے، اور ہر وہ شے جو اپنا مقصد کھو دے، جو میننگ لیس ہو جائے، تو یقیناً پھر وہ بے فائدہ ہو جاتی ہے، بے نفع ہو جاتی ہے۔ تو پروردگار عالم نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انسان زندگی کے تمام تر کاموں کو بجا لائے لیکن اللہ کی عبادت سے اگر وہ غافل ہو جائے تو یقینی طور پر یہ اپنی زندگی کے اصل مقصد کو یعنی ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یعنی جماعت کا بھی حکم اور یقیناً جب آپ رکوع کرنے والوں کے ساتھ، رکوع کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ پہلے سے ہی میری بارگاہ میں جھک رہے ہیں، اللہ اکبر، تم بھی ان کے ساتھ مل کر میرے سامنے جھکنے والے بن جاؤ۔ واہ واہ۔ فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد کو تلاش کرو، اس کی مدد کو یعنی طلب کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، فرمایا کہ نماز بہت بھاری ہوتی ہے سوائے ان لوگوں کے کہ جن کے دل میں خشوع و خضوع، اللہ کا خوف اور محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے ایک طرف نماز ہے اور دوسری طرف خشوع ہے، یہ دو بہت یعنی ان کا آپس میں کنیکشن ہے، ان کا یعنی ملاپ ہونا ضروری ہے، تبھی ایک خوبصورت کمبینیشن یعنی ہمارے بظاہر جسمانی اعضاء تو جھکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن دل اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتا۔ بالکل صحیح۔ تو جب ان ظاہری اعضاء کے ساتھ انسان کا قلب بھی پروردگار عالم کی بارگاہ میں جھک جائے تو یہ کیفیت خشوع کی کہلاتی ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، فرمایا کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اس کی یاد میں پسیج جائیں، رقت ان پر طاری ہو جائے، دل نرم پڑ جائیں۔ بالکل صحیح۔ ایک نوجوان، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان گناہوں کا ارتکاب کرتا رہا تو دل میں ایک خیال آیا کہ ہر گناہ کی دنیا میں بھی کوئی نہ کوئی سزا مل ہی جاتی ہے، میں بھی گناہوں کی زندگی گزار رہا ہوں، اللہ کی طرف سے مجھے تو کوئی سزا نہیں دی گئی۔ جیسے ہی دل میں سلمان یہ خیال آیا تو اللہ کی طرف سے دل میں القاء ہوا کہ ہم نے تمہیں گناہوں پر سزا دی
لیکن تمہاری غفلت کا عالم یہ ہے کہ تم اس سزا کو محسوس بھی نہیں کر سکے۔ اللہ اکبر۔ تو دل میں سوال پیدا ہوا کہ یا اللہ وہ سزا کیا ہے؟ تو جب غور و فکر کیا اپنی کیفیت پر تو جواب اندر سے یہ ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیا تم غور نہیں کرتے کہ تم عبادت تو کر رہے ہو، نماز تو ادا کر رہے ہو، لیکن عبادت کی حلاوت کو تم سے چھین لیا گیا۔ تو لہٰذا فرمایا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، فرمایا کہ نماز بڑی بھاری ہوتی ہے سوائے ان کے کہ جو دل میں اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ تو نماز دراصل بندے اور خالق کے درمیان رابطہ قائم کرنے کا ذریعہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ 24 گھنٹے میں ہم جب رات کو سو کر اٹھتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ رات کو سونے سے پہلے اپنی رات کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر کرتے ہیں۔ پورے دن میں انسان محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، پڑھائی لکھائی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، لیکن اپنی زندگی کے ان مصروف اوقات میں سے پھر وقت نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ نماز دراصل ایک حبل ہے، ایک رسی ہے، ایک کنیکشن ہے جو بندے اور اس کے خالق کے درمیان میں اس تعلق کو مضبوط کرنے والا ہے۔ کہیں بھی جائے اپنے مرکز کو نہیں بھولتا، وہ اپنے رب سے تعلق کو اس نے جوڑا ہوا ہے۔ تو گویا کہ نماز انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب اور اس کی محبت کا پتہ دیتی ہے۔ صحیح۔ پھر قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب اللہ کے مطابق تم پر کتاب اللہ میں سے جو کچھ وحی کیا ہے اس کی تلاوت کرو۔ تو قرآن کی تلاوت کرنا فرض ہے۔ ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی طرف سے کتاب اللہ کی جو وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کرو۔ فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، إِنَّ الصَّلَاةَ تنہا عن الفحشاء والمنکر، فرمایا کہ بے شک نماز تمہیں فحاشی سے اور منکرات سے روکتی ہے۔ اللہ سلمان دیکھیے، ایک ہے لغو، لہو، یہ حق ہے کیونکہ بار بار پلٹ کے رب کے سامنے آ کے کھڑا ہونا ہے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ایک ہے لغو اور لایانی کام، بیکار بات اور بیکار کام، ایک ہے لہو جو انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر بعض اوقات انسان فحاشی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جب یہی فحاشی جو آبسینٹی انسان کی صرف ذات تک یعنی محدود ہے، جب یہ فحاشی اور بدکاری انسان کی ذات سے آگے نکل کر جب معاشرے کو متاثر کرنے لگے تو یہ منکر بن جاتی ہے۔ بالکل، یہ قرآن مجید کے اصطلاحات ہیں۔ تو فرمایا کہ نماز بے حیائی اور منکرات سے روکتی ہے۔ اب آپ سوچئے کہ رات کا آغاز ہو رہا ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز کے لیے حاضر ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب رات کو سو کر اٹھ کر بیدار ہو رہا ہے تو اللہ کے سامنے حاضر ہو رہا ہے۔ تو گویا کہ اس کی پاکیزگی، طہارت، وضو کا قائم رہنا، وہ حالت غسل کے اندر اس کا اپنی پاکیزگی اور طہارت میں رہنا، یہ ایسے اعمال ہیں جو انسان یقینی طور پر نماز مادی اور ظاہری اعتبار سے بھی انسان کو فحاشی اور بے حیائی سے روکتی ہے، اور یقیناً اس کے روحانی اثرات انسان کو اللہ کا ضرور قرب عطا کرتے ہیں۔ بہت خوب ڈاکٹر صاحب، اور مجھے ایک چیز محسوس بھی ہوئی کہ انسان دیکھیں خلوت میں جب نفلی عبادات کرتا ہے، نفلی نمازیں پڑھتا ہے، سنت موقدہ وغیرہ پڑھتا ہے، تو وہ جو خلوت میں آپ کے نا بندے تک محدود ہوتی ہے فحاشی، اور جب کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا، یعنی وہ شرکت والی، وہ علی اعلان والی اور چھپ کر کرنے والی، دونوں گناہوں سے، دونوں فحاشیوں سے نماز انسان کو روکتی ہے۔ خلوت میں بھی بچتا ہے، جلوت میں بھی محفوظ رہتا ہے۔ ایک وقفہ ہے، بہت خوبصورت سی بات میری سمجھ میں جو آئی، میں نے ڈاکٹر صاحب سے بھی شیئر کی، آپ سے بھی شیئر کی۔ وقفے کے بعد پھر ہوتی ہے آپ سے ملاقات۔ موضوع ہے نماز اور قرآن۔ آپ کا خیر مقدم ہے، پروگرام ضابطہ حیات میں نماز اور قرآن و سنت پہ بات ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اب ہم نے نماز کی امپورٹنس بھی سمجھ لی، آپ نے اس کو تھوڑا سا جو ابھی آپ نے اینڈ کیا بات کو بریک سے پہلے، اس میں مجھے جو ہے ذرا انکمپلیٹ لگا معاملہ، آپ اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتے تھے، کیا فرماتے ہیں؟ جی، یہ بات ہماری مکمل نہیں ہو سکی۔ تو آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہ الذین ان مکناہم فی الارض، ٹھیک ہے، فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو زمین میں حکومت عطا فرماتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ جب میں اپنے بندوں کو زمین میں حکومت عطا کرتا ہوں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ تو گویا کہ نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے کیجئے کہ جو اسلامی ریاست ہے، اسلامی حکومت ہے، اسے اس بات کا پابند کیا جا رہا ہے۔ ان کے وظائف میں سے یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ وہ اقامت نماز، اقامت صلاح، ایتائے زکاة یعنی زکوٰۃ کو ادا کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، ان چار باتوں کی طرف خصوصاً توجہ فرمائیں گے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات، فرمایا اپنی نمازوں کی حفاظت کرو،
والصلاۃ الوسطی، خاص طور پر فرمایا کہ درمیان والی نماز کی حفاظت کرو، وقوموا للہ قانتین، اور اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں ایسا قیام کرو کہ تم فرما بردار بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے سلمان کہ نماز کی حفاظت، آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مذمت فرمائی ہے ان لوگوں کی جو نماز سے غفلت میں رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو گویا کہ وقت پر نماز ادا نہ کرنا، نماز کو سستی کے ساتھ ادا کرنا، پھر حالت نماز میں نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا نہ کرنا، اس کے ظاہری اور باطنی آداب کو بجا نہ لانا، اور پھر جب انسان نماز ادا کرے تو اس میں اس قدر بے دلی کی کیفیت ہو کہ اس کا دل اللہ کی بارگاہ میں نہ جھک سکے، تو فرمایا کہ نماز کی حفاظت ضروری ہے۔ یعنی بہت امپورٹنٹ سلمان بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ قرآن مجید میں صرف اقامت صلاۃ کی بات نہیں کی گئی، اللہ تعالیٰ نے اقامت صلاح کے ساتھ محافظت علی الصلاۃ، نماز کی حفاظت کرنے کا بھی حکم دیا۔ آپ نے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ تو الوسطی، گویا کہ نماز کو قائم کرنے کے ساتھ ہمیں اپنی عبادت کی حفاظت بھی کرنی، اور یاد رکھ لیں کہ انسان جب اپنی نفسانی خواہشات اور شہوت پرستی کی طرف جاتا ہے، اپنی ڈیزائرز اور اپنی لسٹ کی تکمیل کی طرف جاتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ نماز کی حفاظت کے جو دائرہ ہے اس سے باہر ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، فرمایا کہ میں ہی تمہارا اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میں ہی تمہارا معبود حقیقی ہوں۔ فرمایا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، فرمایا کہ صرف میری ہی عبادت کرو اور میری نماز اس لیے قائم کرو کہ یہ میرے ذکر کا ذریعہ ہے، فرمایا میرے ذکر کے لیے میری نماز قائم کرو۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، فرمایا کہ ایمان والے اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کی کیفیت میں رہتے ہیں۔ جی۔ اور پھر اللہ رب کریم نے فرمایا کہ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، فرمایا کہ ایمان والوں کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ سلمان آپ دیکھیے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کی اہمیت کیونکہ آپ نے سوال کیا ہے، آپ اندازہ کیجئے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ جاء الرجل، ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایسا کام کر لیا ہے کہ مجھ پر حد جاری ہو جائے، میں نے گناہ کا کام کر لیا۔ صحیح۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر حد کو جاری کر دیجئے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ نماز کا وقت آ گیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز کو ادا کیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ پر حد قائم کر دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے جواب دیا اور فرمایا کہ قد الیس قد صلیت معنا، فرمایا کیا تم نے ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھی؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے پیچھے نماز ادا کر لی ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے سلمان کہ حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ فرمایا کہ فإن اللہ قد غفر لك ذنبك او حدک، فرمایا کہ اللہ نے تیرے گزشتہ تمام گناہوں کو میرے پیچھے نماز پڑھنے کی فضیلت سے معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کوئی نماز ادا کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اشارہ کس طرف ہے؟ اشارہ اس طرف ہے سلمان کہ اگر انسان سے گناہ کا ارتکاب ہو جائے لیکن وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائے، اصرار نہ کرے، ندامت اختیار کر لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو چھپائے رکھے، تو یقینی طور پر پروردگار عالم اس کے گناہ کو توبہ پر معاف کر دیتا ہے۔ بالکل فرمایا کرتے ہیں علماء کرام کہ بدی کو نیکی سے وہ ایک سمجھے ریپلیس کر لینے والی بات ہوتی ہے، اس پہ ندامت کرو اور نیک کام فوری کر لو تاکہ تمہاری بدی کی نحوست۔ سلمان آپ نے جس بات کی طرف اشارہ کیا قرآن مجید میں یہی تو کہا گیا کہ جیسے ہی تم سے گناہ ہو جائے تو اس کے فوراً بعد نیکی کرو، اور جب انسان اس کی گناہ کی چلی جائے، کنٹینیویشن ہے نا سلمان، دیکھیے گناہوں کے اندر جب تسلسل آ جاتا ہے تو پھر انسان نیکی کی طرف نہیں آ پاتا، لیکن جو نماز کا قائم کرنا ہے یہ گناہوں کی کنٹینیویشن کو توڑ دیتا ہے، اس کو بریک کر دیتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر انسان مستقل گناہوں میں رہنے کی وجہ سے وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آتا ہے تو یقینی طور پر اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ تو سلمان ان تمام تر باتوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، اور یہاں تک آپ اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
اگر کافر اور مسلمان میں کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تو فرمایا وہ نماز ہے۔ بالکل بالکل تو ان تمام تر آیات اور احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز کی کس قدر اہمیت ہے جو قرآن و سنت کے اندر بیان ہوئی۔ بالکل ٹھیک ہے، مطلب امپورٹنس آف پریئر آپ نے سمجھی اچھے سے، اور بریک سے پہلے بھی اس پہ بڑی خاصی سیر حاصل گفتگو رہی۔ اب ظاہر ہے جب آپ نے امپورٹنس کو سمجھا ہے تو اس کے فوراً بعد ایک ہی سوال آپ لوگوں کے بھی ذہن میں آتا ہے ناظرین کہ ترک نماز کی سزا قرآن و سنت، قرآن بھی نماز کے تارکوں کو جو ہے وعیدیں سناتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز ترک کرنے والوں کو کیا کیا ارشادات فرمائے؟ میں چاہتا ہوں کچھ سلمان، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سخت انداز سے تارکین صلاح، نماز کو چھوڑنے والوں کی مذمت فرمائی ہے۔ ٹھیک، اور ہمارے ہاں اس وقت نماز کو کوئی قابل توجہ چیز نعوذ باللہ من ذالک نہیں سمجھا جا رہا، اور بالخصوص مسلمان، یعنی ہم اپنی اگر ہم بات کریں تو ہمیں اپنے اوپر افسوس کرنا چاہیے کہ نمازوں کا وقت ضائع ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہم پروردگار عالم کی اس ندا اور حی علی الفلاح اور حی علی الصلاح کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے۔ ہر عام و خاص کی آواز پر جواب دے رہے ہیں مگر اللہ اپنے کی آواز خالق کی آواز پر۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری بار آواز آتی ہے تو یقیناً پھر انسان کے پاس زندگی کے لمحات باقی نہیں رہتے، اور تب اسے نہ چاہتے ہوئے بھی لبیک کہنا پڑتا ہے، تب کیا کرے گا؟ قرآن مجید میں سورۃ المعون کو اگر آپ پڑھیں تو اللہ فرماتا ہے کہ فویل للمصلین، فرمایا نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل ہے۔ تارکین صلاۃ کی بات نہیں ہو رہی، نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل ہے۔ پڑھنے والوں کو آپ دیکھیے کہ ویل کسے کہا گیا؟ حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کی ایک گھاٹی، کہ جس میں تمام تر جہنم کی ایک ایسی وادی جہاں جہنمیوں کا پس و پیپ اور ان کا مواد جمع ہوتا ہے، جی، فرمایا کہ اس مقام کا نام ویل ہے۔ تو فرمایا کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل ہے۔ کن نماز پڑھنے والوں کے لیے؟ فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون، فرمایا جو اپنی نمازوں سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ، یعنی نماز تو ادا کر رہے ہیں لیکن نماز سے غفلت میں ہیں۔ اب نماز سے غفلت کیا ہے جی سلمان؟ نماز سے غفلت یہ ہے کہ انسان نماز کو وقت پر ادا نہیں کرتا۔ نماز سے غفلت یہ ہے کہ جب نماز ادا کرے تو سستی سے ادا کرے، وضو بہتر انداز سے نہ ادا کرے، نماز کے مسائل اور اس کے فضائل پر کی طرف توجہ نہ کرے۔ تو گویا کہ نمازوں سے جو غفلت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا سبب بنے گا۔ فرمایا الذین هم یراؤون، یعنی دو گناہ بیان کیے گئے۔ اگر نماز میں دو گناہ شامل ہو جائیں تو ایسی عبادت بھی جہنم میں لے جانے کا سبب بن جاتی ہے۔ تو فرمایا نمبر ایک، انسان اللہ کی عبادت تو کرے، نماز تو ادا کرے لیکن غفلت کے ساتھ۔ اور فرمایا الذین هم یراؤون، فرمایا نماز ادا کرے لیکن ریاکاری کے ساتھ، یعنی نماز تو ادا کی جا رہی ہے لیکن دکھاوے کے لیے۔ نماز کو تو بظاہر قائم کیا جا رہا ہے لیکن صرف اس نیت کے ساتھ کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ مجھے نعوذ باللہ من ذالک بہت متقی اور پرہیزگار گمان کرنے لگیں۔ تو فرمایا کہ جو ریاکار ہیں ان کے لیے یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ویل رکھی ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الانسان خلق ہلوعا، فرمایا بے شک انسان کو بے صبر اور لالچی پیدا کیا گیا ہے۔ انسان میں بے صبری ہے، بالکل ہے، لالچ ہے۔ فرمایا اذا مسہ الشر جزوعا، فرمایا کہ جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی مالی نقصان ہوتا ہے تو انسان گھبرا جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب انسان کو بھلائی ہوتی ہے، بھلائی پہنچتی ہے یا مالی فراخی اس کو نصیب ہو جائے تو فرمایا وہ بخل اختیار کرتا ہے، کنجوس ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ اس کے بعد فرماتا ہے إِلَّا الْمُصَلِّينَ، فرمایا لیکن جو نماز پڑھنے والے ہیں سوائے ان کے، ان کا معاملہ مختلف ہے۔ انسٹیڈ دیم، کیا بات ہے، فرمایا نماز پڑھنے والوں کا معاملہ مختلف ہے۔ صحیح، الذین هم علی صلاتہم دائمون، فرمایا کیفیت یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے دائمی طور پر اپنی نماز کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہاں پر بہت قابل توجہ بات ہے سلمان کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، کبھی فجر کی پڑھ لی، کبھی ظہر کی پڑھ لی، کبھی عصر مغرب کی چھوڑ دی، کبھی عشاء کی نماز ادا کر لی۔ تو گویا کہ نماز کی ادائیگی کا جو حکم ہے وہ مستقل بنیادوں پر ہے۔ جی، دن میں 5 وقتوں کی مکمل نماز کی ادائیگی مطلوب ہے۔ یعنی قرآن مجید میں جو اللہ فرما رہا ہے کہ الذین هم علی صلاتہم دائمون، کہ وہ ہمیشہ نماز کو ادا کرتے ہیں اور ہمیشہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو گویا کہ صرف ایک یا دو نمازیں ادا کر لینے سے
یا اپنی زندگی میں صرف آخری وقت میں نماز ادا کر لینے سے انسان کی بخشش نہیں ہوگی. ہمیں مستقل بنیادوں پر، روزانہ کی بنیادوں پر اپنی تمام تر زندگی میں بلوغت کے بعد سے اپنی نماز کو مکمل طور پر ادا کرنا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، نماز کس پر فرض ہے؟ ویسے تو ظاہر ہے بالغ ہونے کے بعد ہر مرد عاقل بالغ پر ہے، لیکن ایک کانسیپٹ آپ کی بات میں بھی سلمان، یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہمارے ہاں لوگ اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. آپ اندازہ کیجئے کہ قرآن مجید میں یہ تمام تر احکامات جو ہمیں عطا کیے جا رہے ہیں، تو اس کا بنیادی سبب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں جو ہمیں مختلف اندازوں سے، مختلف طریقوں سے نماز کی ادائیگی کا حکم دے رہا ہے، تو ہر مسلمان چاہے وہ مرد ہے، عورت ہے، وہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہے، اگر وہ بلوغت کو پہنچ چکا ہے، ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر نماز کی ادائیگی فرض ہو جاتی ہے. بہت قابل توجہ بات یہ ہے کہ ہم نے زندگی کا ایک طویل حصہ گزار دیا. کوئی 30 سال کا ہے، کوئی 35 برس کا ہے، کوئی بڑھاپے میں پہنچ گیا ہے، کوئی ابھی نوجوانی کی عمر کے اندر ہے، لیکن نماز سے حالت غفلت میں ہے. بالکل. تو جب ہم پر نماز فرض ہو گئی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی بچہ اپنی عمر کو پہنچ جائے، فرمایا کہ 7-8 برس کا ہو تو اسے نماز کی تلقین کی جائے. جب 10 برس کا ہو جائے نماز ادا نہ کرے تو فرمایا اسے تعدیب کے لیے مارا جائے. جی، یہ کیا ہے کہ اپنے بچوں کو نماز کا عادی بنانے کی کوشش کی جا رہی. صحیح، بالکل. تو لہٰذا ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر نماز زندگی کے اندر فرض ہو جاتی ہے، اور ہمیں اپنی پوری زندگی کے اندر اس بات کی طرف متوجہ ہونا ہے کہ جب سے ہم پر نماز فرض ہوئی ہے، ہم نے کتنی راتیں، کتنے دن، کتنے سال، کتنے مہینے ہم نے اللہ تعالیٰ سے غفلت کے اندر گزارے ہیں. تو آج اس پروگرام کو سننے کے بعد کیلنڈر ہاتھ میں لیں، اپنی تمام تر عمر کا حساب کتاب نکالیں کہ ہم نے بلوغت کے بعد سے لے کر زندگی کے کتنے ماہ و سال ہم نے اللہ تعالیٰ کی نماز کو ادا نہ کرتے ہوئے بسر کیے ہیں. اور آج سے اپنی نماز کے ساتھ ساتھ اس قضا نماز کو بھی ادا کرنے کی مکمل طور پر نیت کر لیجئے. اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر آج سے ہم نے نیت کر لی کہ جب سے ہم پر نماز فرض ہوئی تھی تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس عمل کو ہمارے لیے آسان فرما دے. اس کی رحمت کے دائرے میں بھی اور تسلیمات کے دائرے میں بھی کہ اللہ رب العزت ان قضا نمازوں کو وہ چاہے تو وہ قادر ہے وہ ادا میں بدل دے اور انہیں قبول فرما لے. لیکن یہ نیت ضروری ہے، اور نیت پکے پختہ سچے ارادے کو کہتے ہیں. ہم آج سے ہی نیت کرتے ہیں کہ ہم نے جو نمازیں ترک کی انہیں ہم قضا کے ذریعے دوہرا لیں. بریک کے بعد پھر ملاقات ہوتی ہے. نماز ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. پروگرام ضابطہ حیات میں ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی ہمارے ہمراہ ہیں. ڈاکٹر صاحب، قبلہ ترک صلاح کے حوالے سے بات ہو رہی تھی پہلے، اس میں بیچ میں ایک بات کاؤنٹر کر گئی کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، بڑھاپے تک پہنچ گئے اور نماز نہیں پڑھی، عادت نہیں تھی نا شروع سے. تو سلمان، ترک صلاح نماز کو ادا نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے. اور انسان اگر نماز کو ادا نہ کرے تو وہ فسق و فجور کا یعنی میں داخل ہوتا ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اس پر نازل ہوتا ہے. پروردگار عالم کے محبوب بندوں کی فہرست سے اسے نکال دیا جاتا ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ کس قدر بد نصیب انسان ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فی جناتی یتساءلون، فرمایا اہل جنت ایک دوسرے سے سوال کرتے ہوں گے عن المجرمین، مجرموں کے بارے میں. یعنی جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے تو آپس میں جب ڈسکشن ہو رہی ہوگی، سوال جواب ہو رہے ہوں گے، تو آپس میں بات کریں گے کہ وہ اس شخص کے بارے میں کیا گمان ہے جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ساری صورتحال اہل جہنم کی ان کے سامنے واضح کر دے گا. تو اہل جنت اہل جہنم سے سوال کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں آ گئے؟ آخر وہ تمہارا کیا عمل تھا کہ تم اہل جنت میں سے نہ ہو سکے؟ تم اگرچہ صاحب ایمان ہو، جنت میں کیوں داخل نہیں ہوئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اہل جہنم کا وہ جواب قرآن مجید میں بیان کیا ہے. فرمایا قالوا لم نکو من المصلین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہل جہنم اہل جنت سے کہیں گے کہ ہمیں جہنم میں اس لیے لایا گیا کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. تو گویا کہ نماز کو ادا نہ کرنا قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ جہنم میں داخلے کا ایک سب سے بڑا سبب ہے. اور آپ اندازہ کیجئے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں مختلف اقوام کا، قوم ابراہیم، قوم عاد و سمود اور نوح علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا تو فرمایا فخلف من بعدہم خلف، فرمایا کہ پھر ان کے بعد وہ ناخلف جانشین ہوئے. اور ان کی کیفیت کیا تھی؟ فرمایا اضاعوا الصلاۃ،
انہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کر دیا. اللہ اکبر. فرمایا اضاعوا الصلاۃ، نمازوں کو ضائع کر دیا. واتبعوا الشہوات، اور اپنی شہوت، نفسانی خواہشات اور اپنی لسٹ اور ڈیزائرز کی فرمایا کہ وہ اتباع کرتے رہے. فسوف یلقون غیا، فرمایا ان قریب نماز کو ضائع کرنے والے اور اپنی شہوت اور نفسانی خواہشات کو پورا کرنے والے جو حرام اور ناجائز طریقوں کو اختیار کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا ان قریب انہیں دوزخ کی وادی غی میں داخل کیا جائے گا. اللہ. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن وادیوں کا ذکر کیا ان میں سے ایک غی ہے، اور سلمان اللہ نے فرمایا کہ اس وادی میں انہیں داخل کیا جائے گا کہ جو نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز کو ضائع کرنے والے تھے. اور آپ اندازہ کیجئے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی صفت بیان کی ہے. فرمایا اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، فرمایا کہ یراؤون الناس، فرمایا کہ ان منافقین کی صفت یہ ہے کہ ایک تو نماز ہی نہیں پڑھتے، اللہ کا ذکر زیادہ نہیں کرتے. حضور نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کثیر کیا کرو، کہ اس سے منافقین کی نفی ہوتی ہے. منافقین اللہ کا ذکر زیادہ نہیں کرتے. تو فرمایا کہ منافقین کی علامت یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھتے، اور جب نماز ادا کرتے ہیں تو دو کیفیات کے ساتھ، بہت ہی سستی اور کاہلی کے ساتھ، اور نمبر دو فرمایا لوگوں کو دکھاوے کے لیے. حدیث میں آتا ہے ریاکاری کے ساتھ، اس کا ذکر پہلے بھی ہوا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک صلاۃ عصری فقد حبط عملہ، فرمایا جس نے نماز عصر کو ترک کیا، فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کے اعمال کو ضائع فرما دیتا ہے. جی. اور ایک حدیث میں تو یہاں تک بیان کر دیا گیا، فرمایا کہ من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، فرمایا جس نے نماز کو ترک کیا جان بوجھ کر، فرمایا اس نے گویا کہ کفر کا ارتکاب کیا. استغفر اللہ، استغفر اللہ. یہاں تک مطلب وعید ہے. سب نماز کی اہمیت پہ بھی بات کر لی، ترک نماز آپ نے جو احکامات ہیں وہ بھی ارشاد فرما دی ہے. ایک نماز استخارہ ہے، یہ کیا ہے؟ اس کی فلسفی کیا ہے؟ سلمان، ہمارے ہاں لوگ استخارے کے بارے میں بہت غلط رجحانات رکھتے ہیں. استخارہ خیر سے ہے، جس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے خیر کو طلب کرنا. ٹھیک ہے. ایک رویہ تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں استخارے کی نماز کی نفی کر دی گئی کہ استخارے کی کوئی نماز ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عجیب و غریب استخارے کے طریقے ہمارے ہاں لوگوں نے بدعات کی صورت میں ایجاد کر لی ہے. صحیح. واضح طور پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمون الاستخارۃ فی الامور کلھا کما یعلمون السورۃ من القرآن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ سکھایا کرتے تھے تمام کاموں میں، جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن مجید کی کوئی سورت سکھایا کرتے تھے. تو بنیادی طور پر استخارے کی فلسفی یہ ہے کہ ہم جب کبھی بھی کوئی معاملہ ہمیں درپیش ہو، ہم کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں اور اس کام میں، اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے خیر کے طلبگار بن جائیں. تو بنیادی اس کی فلسفی یہ ہے کہ ہم نماز کے ذریعے سے اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں اور اس کام کے کرنے سے پہلے پروردگار عالم سے ہم خیر کا مطالبہ کریں. تو جو کہا جاتا ہے ایک مطالبہ، آپ تو مطالبہ فرما رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں مشورہ ہے رب سے، رب تعالیٰ وہ دل جس طرف مائل ہو رہا ہوگا وہی بات رب کی طرف سے القاء ہے. جی یقیناً سلمان ایسا ہی، کیونکہ جب آپ نماز استخارہ کا طریقہ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہی بات دعا کے اندر ذکر کی صرف دل مائل ہو رہا ہو. اور ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صلاۃ استخارہ جو ہے وہ صرف رات کو پڑھی جائے گی. حدیث میں رات کا ذکر نہیں ہے، کسی وقت یہ دن کے وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے. اچھا، اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو اس کو دن کے وقت بھی پڑھا جا سکتا ہے. سونا شرط نہیں ہے. صحیح ہے. سونا صلاۃ استخارہ، نماز استخارہ کے لیے شرط نہیں ہے، دن کے وقت میں بھی نماز استخارہ پڑھی جا سکتی ہے. میں اس لیے کہا جاتا ہے نا، فریش مائنڈ اٹھتا ہے بندہ ذرا تو ایک طرف توجہ ہوتی ہے. شریعت میں یہ پابندی نہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیے نماز استخارہ اس کا طریقہ کیا ہے؟ سلمان، اسی حدیث میں صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز ادا کی جائے، جو فرض کے علاوہ 2 رکعت نماز ادا کی جائے، اور 2 رکعت نفل کے بعد یہ دعا پڑھیں. دعا کیا ہے؟ اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں تیرے علم کے ساتھ تجھ سے تیری خیر کا سوال کرتا ہوں. وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، اور اے پروردگار میں تیری قدرت کا، تیری طاقت کا، تیری قدرت کے ساتھ سوال کرتا ہوں. وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، میں تیرے فضل عظیم کا تجھ سے سوال کرتا ہوں. فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، اے پروردگار تو ہی قادر ہے، میں قدرت نہیں رکھتا. وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، اے اللہ تو ہی علم رکھتا ہے، میرے پاس علم نہیں ہے. وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، تو تمام تر غیوب کا جاننے والا ہے. اللہم ان کنت تعلم، اے اللہ اگر تو جانتا ہے
کہ ان ھذا الامر، کہ یہ کام جس کو میں کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، اے رب کریم اگر یہ کام میرے دین میں، دنیا میں، میرے معاش، میری دنیاوی زندگی میں اور نتیجے کے اعتبار سے میرے لیے زیادہ بہتر ہے، یا حدیث میں آتا ہے کہ یہ یا میرے معاملات میں نتائج کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے، فقدرہ لی و یسرہ لی، اے رب کریم اس کام کو میرے لیے مقدر کر دے اور میرے لیے آسان بنا دے۔ ٹھیک، تو گویا کہ اس کام کو کرنے کے لیے اللہ سے خیر طلب کی جا رہی ہے، صحیح، اور پھر ثم بارک لی فیہ، اور اے رب کریم اس کام میں میرے لیے برکتیں پیدا فرما دے، وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ، اور اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ ان ھذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، کہ یہ معاملہ میرے لیے بہتر نہیں ہے، میرے لیے شر ہے، اس میں میرے لیے فساد ہے، مجھے نقصان ہو سکتا ہے میرے دینی اعتبار سے، میری دنیاوی زندگی کے اعتبار سے یا نتائج کے اعتبار سے، تو اے رب کریم فَأَصْرِفْهُ عَنِّی، اس کام کو مجھ سے دور کر دے، وَأَصْرِفْنِی عَنْهُ، اور مجھے اس کام سے دور کر دے، صحیح، اور اے پروردگار مجھے خیر عطا فرما دے، وہ خیر جہاں کہیں میرے لیے ہو، اور اے پروردگار اس بات سے راضی ہو جا اور مجھے اس کام پر راضی کر دے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اپنی حاجت کا ذکر کیا جائے۔ تو سلمان گویا کہ اس سے یہ بات ہماری سمجھ میں آئی کہ استخارہ بنیادی طور پر ایک دعا ہے جو نماز کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے، جو حدیث میں ہمیں تعلیم کی گئی، ٹھیک ہے، اور یہ کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمایا ہے، اور بعض بزرگوں نے ہمیں جو سورۃ الکہف کی آیت نمبر 10 ہے اس کا حصہ، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اس دعا کے ساتھ کہ اے رب کریم ہمیں ہدایت عطا فرما اور اس معاملے میں ہماری رہنمائی فرما، اگر آپ کے بہتر خیر کے لیے وہ معاملہ درست ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا دل وہاں راضی کر دے گا، وہ کام آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، اور اگر آپ کے لیے بہتری نہیں ہوئی تو دل وہاں سے اچاٹ ہو جائے گا، یا وہ کام ہم سے خود بخود دور ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ شاید اس کے لیے سونا ضروری ہے، اس کے لیے خواب آنا ضروری ہے، پھر وہ لال رنگ نظر آئے گا تو یہ مطلب ہوگا، پیلا رنگ نظر آئے گا تو یہ مطلب ہوگا۔ تہجد والا فلسفہ اس پر زیادہ تر امپلیمنٹ بھی ہو رہا ہوتا ہے، سلمان جبکہ یہ اس میں بھی بہتر ہے، سونا شرط نہیں ہے۔ آپ دیکھیے یہ بہتر ہے کہ آپ رات کے وقت میں یعنی تنہائی میں انسان کی توجہ پوری کی پوری اللہ تعالیٰ کی طرف ہو سکتی ہے، ایسا ہی ہے، انہماک ہوتا ہے، لیکن یہ انہماک ہوتا ہے، لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ ہم یعنی اس انداز سے اس کی طرف متوجہ ہو سکیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا مجھے بتائیے ڈاکٹر صاحب، میں بڑی معذرت کے ساتھ آج کل جو استخاروں کے جو طریقہ کار رائج کر لیے گئے ہیں اور جو طریق سمجھائے جاتے ہیں، جس کے دل اور ذہن میں دماغ میں جو طریقہ آتا ہے وہ اس کو استخارے کا لبادہ پہنا کر لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ استخارے کے ساتھ یہ بدسلوکی سلمان، استخارہ ایک ایسی دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے، اب بعض لوگ ایک پتیلی کے اندر کاغذ کا ٹکڑا لے کر ڈال رہے ہیں، کوئی ایک انداز اختیار کر رہا ہے، تو ہمیں سنت کے مطابق استخارے کی وہ نماز اور وہ دعا ادا کرنی چاہیے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا۔ اور آپ نے جو طریقہ بتایا، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب۔ اس موضوع میں کئی سوالات رہ گئے ہیں جو مجھے آپ سے پوچھنا ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم نماز اور قرآن و سنت کے موضوع کو ہی کنٹینیو کریں گے، اور آج اس موضوع کے تعارف کے حوالے سے بات کی گئی، یا اہمیت یا ترک نماز کی بارے میں بہت سی نویدیں ان لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی، خوشخبریاں سنائیں، ان کو کامیابی کے اعلانات اور مجدے سنائے، دنیا میں بھی اور آفٹر دس بھی اللہ رب العزت، کیونکہ ہمارا تو ظاہر ہے ایمان ہے، عقیدہ آخرت بھی ہمارے بنیادی جو ارکان ہیں ان میں سے ایک عقیدہ ہے، اور جب تک اس کا ہم قرار باللسان و تصدیق بالقلب کے ساتھ اس کی ایکسیپٹنس ہمارے وجود پر طاری نہیں ہوتی، تب تک بندہ مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا ظاہر ہے وہ اپنے اسلام پر ہی پورا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بنیادی ارکان کی حیثیت، اہمیت اور طریقے کو نہ سمجھے۔ یہ نویدیں بھی رب کی جانب سے ہیں اور یہ وعیدیں بھی رب کی جانب سے ہیں، تو ایک طرف نویدیں ہیں، ایک طرف وعیدیں ہیں۔ دنیا میں ہمارا ایک طریقہ کار ہوتا ہے زندگی گزارنے کا، ہم ہر وہ کام جو خوشخبری کے طور پہ ہمیں سنایا جائے اس سے خوش بھی ہوتے ہیں، مسرت بھی آتی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اس میں ہمارے فوائد ہیں، اس کے نتائج کیا ہیں، اور ہر وہ کام جو ہمیں ظاہر ہے میں اگر ہمارا جو لا اینڈ آرڈر ہے اس کے حوالے سے بھی بات کروں، ایک مثال دینے کے طور پہ، جب ہمیں بتایا جائے کہ اس جرم کی یہ سزا ہے تو اس سے ظاہر ہے انسان کو خوف آتا ہے۔ ہمارا خالق ہمیں آواز دیتا ہے، ہم ہر خاص و عام کی آواز پر لبیک کہتے ہیں، سنتے ضرور ہیں، اور ہمارا رب حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہہ کر ہمیں بلا رہا ہوتا ہے اور ہم اسے سنتے نہیں ہیں اور ہم وہاں توجہ نہیں کرتے، وہاں بڑھتے نہیں ہیں، تو سوچیں ہم کس قدر بد نصیب لوگ ہیں جو نماز کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں نماز پڑھنے کی، اسے قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ہوگی ملاقات نماز اور قرآن و سنت کے موضوع کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ